امام بخاری علیہ الرحمہ کو اللہ تعالیٰ نے جو جلالت شان عطا فرمائی تھی. بخاری شروع کرنے سے پہلے اس کا میں کہہ دیتا ہوں ترجمہ، پھر بخاری شریف کہہ دیں گے اس کا تو کیا ترجمہ کریں. Akai Jiban Media. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث و فرامین کے اس مجموعے کا اختتام ہو رہا ہے جس کو دنیا صحیح بخاری کے نام سے جانتی ہے، اور جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کی حیثیت رکھنے والا مجموعہ ہے. یعنی قرآن مقدس کے بعد جس کتاب کو باجماع امت سب سے زیادہ معتبر مانا گیا وہ یہی امام بخاری علیہ الرحمہ کی صحیح ہے، جس میں انہوں نے سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین و احادیث کو یکجا کیا ہے، جمع کیا ہے. یہ ہمارے اور آپ کے لیے شرف و کرامت اور اعزاز کی بات ہے کہ اللہ نے ایسی محفل و مجلس میں شرکت کی سعادت میسر فرمائی جس میں اصح الکتب بعد کتاب اللہ یعنی صحیح بخاری کا اختتام عمل میں آ رہا ہے. بہت خوش نصیب اور نیک بخت ہیں ہماری وہ بہنیں، وہ طالبات جنہوں نے اس مدرسے میں رہتے ہوئے مکمل صحیح بخاری اپنے اساتذہ کرام سے پڑھی ہے، اور دیگر کتب حدیث بھی انہوں نے اپنے اساتذہ سے پڑھی ہے. اللہ تعالی ان تمام طالبات کے علم میں اور عمر میں برکت عطا فرمائے، اور ان کو علم کی روشنی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بھی میسر فرمائے. اس موقع پر تمام ہی طالبات کو خاص طور پر اور تمام حاضرین کو عمومی طور پر سب سے پہلے اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے. شکر گزاری اس بات پر کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس مجلس میں شریک ہونے کا موقع مرحمت کیا، اور طالبات کی جانب سے شکر گزاری اس بات پر کہ اللہ نے ان کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث پڑھنے کا اور سمجھنے کا موقع میسر فرمایا. یہ کوئی معمولی دولت نہیں ہے جو اس مدرسے کی طالبات کو حاصل ہوئی ہے. اللہ نے دین کی فہم، دین کا شعور، دین کی سمجھ اور علم کا نور ہماری ان بہنوں کو عطا فرمایا ہے. اس پر وہ بہنیں اور طالبات اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. اور اس شکر گزاری کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں عمل بھی اسی دین کے مطابق ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ بس مدرسے میں پڑھ کر فارغ ہو گئے اور ہمارے نام کے ساتھ عالمہ لگ گیا تو بس کام بن گیا. نہیں، عالمہ جب آپ کے نام کے ساتھ لگا تو ذمہ داری اور بڑھ گئی. جب تک عالمہ آپ کے نام کا جز نہیں تھا اس وقت تک آپ کی ذمہ داری اتنی نہیں تھی، لیکن جب آپ کے نام کے ساتھ مدرسے سے فارغ ہونے کی بنا پر عالمہ یا فاضلہ کا لفظ جڑ گیا تو اب آپ کی ذمہ داری بہت بڑھ گئی ہے. اب ہماری بہنوں کو دین کا ترجمان بن کر، علوم شریعت کا نمائندہ بن کر اپنے گھر کے اندر زندگی گزارنی ہوگی، اور پیغمبر علیہ السلام کے احکامات و فرامین کی روشنی دوسروں تک پہنچانے کی فکر اور کوشش کرنی ہوگی. اسی طریقے سے شکر گزاری کا موقع ان اساتذہ کے لیے بھی ہے جن کو اللہ نے تدریس کا اور پڑھانے کا موقع میسر فرمایا. اللہ تعالیٰ ان کے پڑھانے کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ساتھ ساتھ اس موقع پر ہم سب کو اللہ سے معافی کا بھی طلبگار ہونا چاہیے، استغفار بھی کرنا چاہیے، اس لیے کہ یقیناً
پڑھنے والوں سے پڑھنے میں کوتاہی ہوتی ہے، مجلس حدیث کے آداب کو بجا لانے میں کوتاہی ہوتی ہے، کوتاہیاں انسان سے ہوتی ہیں تو اللہ کی بارگاہ سے معافی کا طلبگار بھی انسان کو ہوتے رہنا چاہیے۔ اس لیے سب کو استغفار کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں شکر گزاری کی بھی توفیق عطا فرمائے اور استغفار کی دولت سے بھی باری تعالی مالا مال فرمائے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ کو اللہ تعالی نے جو جلالت شان عطا فرمائی تھی، بخاری شروع کرنے سے پہلے اس کا میں کہہ دیتا ہوں ترجمہ، پھر بخاری شریف کہہ دیں گے اس کا تو کیا ترجمہ کریں۔ اچھا ভাই হযরত মুফতি সাহেব খুতবার পরে কইরা যে আজকে আমরা এমন দিনের নিসবতে আল্লাহ তাআলা আপনারে আমারে সবরে এই জায়গা জমা করছে, আর এই নিসবতেও যে বুখারী শরীফ আসফুল কুতুব বাদা কিতাবিল্লাহ, আসমানের তলে জমিনের উপরে কোরআনের বাদে সবচেয়ে সহিহ কিতাব বুখারী শরীফের খতমের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলা আপনারে আমারে এই জায়গা পাওয়ার তৌফিক দিয়েছেন। এর লাগে আমরা আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করে দেব। দ্বিতীয়ত হইয়া যে আজকে মুবারকবাদ ওই সমস্ত তালিবাত হল, যে সমস্ত তালিবাত হল বুখারী শরীফ পড়িয়া আহাদিসের অন্যান্য কিতাব পড়িয়া আজকে তারা আলিমা হয়ে গেছে, হইয়া আলিমা যে হয়েছেন, এই আলিমা হওয়ার কারণে তারা জিম্মেদারি দায়িত্ব বাড়ি গেছে। আলিমা হইবার আগে তো দায়িত্ব আসিল না, কিন্তু যখন আমার লগে আলিমা লাগি গেছে এখন তার গুরুত্ব দায়িত্ব আরো বাড়ে গেছে, যে যেন তাহকা এই ইলমর নূর লিয়া ইলিম লিয়া তার জিন্দগি কাটাইতে, এটা তার দায়িত্ব এবং কর্তব্য। পরে বেলা যে আমরা ও শুকুর আল্লাহ শুকরিয়া আদায় করার দরকার যে আমরা যে এই মজলিস আজকে শরীর হইতাম পারছি, আর এই তালিবাত হল ছাত্রীয় হল তারা যেন এই ফলতা পারছেন বুখারী শরীফ হাদিসের কিতাব, এর লাগে তারারও শুকরিয়া আদায় করা দরকার, উস্তাদ আপনারও শুকরিয়া আদায় করা দরকার যে তারা যে ফরাইতে পারছে। আর আমরা যারা পড়ছি বা যারা ফরাইছি এরা লাগে ইস্তেগফার করা দরকার যে অবশ্যই আমরা কাছ থেকে হাদিস ফরাইতে বা পড়তে খামিয়া হয়েছে কমি হয়েছে, মানুষের কাছ থেকে ভুল হওয়া এটা স্বাভাবিক। এর লাগে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার কাছে আমরা ফরনেওয়ালা ফরানেওয়ালা সবে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার কাছে ইস্তেগফার করি। এখন মুফতি সাহেব বুখারী শরীফের না খতমের লাগি যে সমস্ত আলোচনা করবা আর এর বাদে দোয়া করবা। امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنے کتاب کے آخری باب کا عنوان جو قائم فرمایا ہے، اس سے انہوں نے دنیا میں بسنے والے انسانوں کو ایک پیغام دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ ہر شخص کو اپنی آخرت کے حوالے سے فکر مند رہنا چاہیے اور یہ یقین اپنے دل کے اندر رکھنا چاہیے کہ ہم جو کچھ اس دنیا کے اندر کر رہے ہیں، زبان سے جو کچھ بول رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضری اور پیشی کے وقت ہمارے اقوال و اعمال کا وزن کیا جائے گا، تولا جائے گا۔ اچھے اعمال ہوں گے، اچھے اقوال ہوں گے تو ہمارے لیے کامیابیوں کے، عزت کے اور جنت کے فیصلے ہوں گے، اور اگر ہمارے ساتھ اچھے اعمال کا ذخیرہ نہیں ہوگا، اچھے جملوں کا ذخیرہ نہیں ہوگا تو پھر ہمیں وہاں ندامت و شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے جو آخری باب قائم فرمایا ہے اس میں عنوان ایک آیت مبارکہ کو بنایا ہے۔ آیت مبارکہ ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو قائم کریں گے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی انسان پر ذرہ برابر بھی ظلم و زیادتی نہیں کی جائے گی۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا
تو ہم اسے سامنے لے آئیں گے اور حساب و کتاب کرنے کے لیے ہم کافی ہیں۔ سب سے اخیر میں یہ آیت مبارکہ باب کے عنوان کے طور پر امام بخاری علیہ الرحمہ نے ذکر فرما کر دنیا میں بسنے والے انسانوں کو یہ پیغام دیا کہ جس طرح آج یہ کتاب ختم ہو رہی ہے، اسی طرح ایک دن ہماری اور تمہاری زندگی بھی اختتام پر پہنچے گی۔ کوئی یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، نہ آئے گا۔ سب کو اپنی زندگی کے متعینہ ایام گزار کر دنیا کو چھوڑ دینا ہے اور چلے جانا ہے۔ جیسے یہ کتاب ختم ہو رہی ہے، ایسے ہی انسانی زندگی کا خاتمہ ہوگا، اور خاتمے کے بعد اعمال و اقوال کے وزن کے مرحلے سے انسان کو گزرنا پڑے گا۔ اس لیے ہر شخص کو آخرت کی کامیابی کے حوالے سے فکر مند ہونا چاہیے۔ قرآن پاک میں فرما دیا گیا فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جن کا میزان عمل وزنی ہوگا، بھاری ہوگا، وہ پسندیدہ زندگی گزار رہے ہوں گے، عیش و آرام کی زندگی ہوگی، ٹھاٹ باٹ کی زندگی ہوگی، مزے کر رہے ہوں۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جن کا میزان عمل ہلکا رہ گیا ہوگا تو ان کا تو ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ دوسری جگہ فرمایا گیا فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جن کا میزان عمل بھاری ہوگا وہی کامیاب ہوں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، جن کا میزان عمل ہلکا ہوگا وہ خسارے اور نقصان میں ہوں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں انہیں زندگی گزارنی ہوگی۔ اس لیے ہر شخص کو دنیا سے ایسی تیاری کر کے جانا چاہیے کہ آخرت میں جب اس کے اعمال و اقوال کا وزن کیا جائے تو وہ پلڑا ترازو کا جھک جائے جس میں ہمارے اقوال و اعمال کو رکھا جائے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہ عنوان اس لیے بھی قائم فرمایا ہے کہ آپ دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اعمال و اقوال کا وزن ہوگا، اس لیے کہ باطل نظریات رکھنے والے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اعمال کا وزن نہیں ہو سکتا۔ معتزلہ کا نظریہ ہے کہ اعمال کا وزن نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہم نے نماز پڑھی، نماز کا کوئی جسم تو ہوتا نہیں، ہم نے روزہ رکھا، روزے کا کوئی جسم تو ہوتا نہیں، ہماری زبان سے جو جملے نکلے وہ فضا کے اندر تحلیل ہو گئے، وہ کہتے ہیں کہ اس کا وزن کیسے ہوگا؟ وزن تو اس کا ہوتا ہے جس کا جسم ہو۔ معتزلہ وزن اعمال کا انکار کرتے ہیں۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ یہ عنوان قائم کر کے معتزلہ کی تردید کرنا چاہتے ہیں اور اہل حق کے دعوے کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اعمال و اقوال کا وزن ہوگا۔ کیسے وزن ہوگا؟ اللہ قادر مطلق ہے، وہ کسی بھی طرح وزن کر سکتے ہیں۔ آج تو دنیا میں ایسے ایسے آلے ایجاد ہو گئے ہیں کہ جن کے ذریعے گرمی کو ناپ لیا جاتا ہے، ٹھنڈک کو ناپ لیا جاتا ہے، ہوا کی رفتار کو ناپ لیا جاتا ہے، موسم کو ناپ لیا جاتا ہے۔ جب انسان اس طرح کے آلے ایجاد کر سکتا ہے جس سے حرارت و برودت کو ناپا جا سکے تو اللہ رب العزت والجلال اعمال و اقوال کا وزن کیوں نہیں کر سکتے؟ یقیناً کر سکتے۔
قرآن کریم میں فرمایا گیا والوزن یومئذ الحق، اس دن وزن اعمال برحق ہے، یقینی طور پر انسانوں کے اعمال کا وزن ہوگا۔ حدیث پاک میں ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت والجلال کے حکم سے ایک شخص کو روز محشر بلایا جائے گا۔ جب وہ آ جائے گا تو اس کے نام اعمال پر مشتمل 99 رجسٹر پھیلا دیے جائیں گے، اور ہر رجسٹر اتنا لمبا اور طویل ہوگا کہ جہاں تک نگاہ جائے گی اس کا رجسٹر کھلا ہوا ہوگا۔ ایسے 99 رجسٹر ہوں گے، پوری زندگی کے تمام اعمال اس کے اندر آ گئے ہوں گے، اور یہ 99 کے 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوں گے، سیئات سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ وہ شخص بڑا نادم ہوگا اور شرمندہ ہوگا۔ اللہ اس سے پوچھیں گے کہ جو اعمال ان رجسٹروں میں تیرے سلسلے میں رکھے ہیں تجھے اس پر اطمینان ہے یا نہیں، یا تو اس کا انکار کرتا ہے؟ وہ کہے گا کہ الہ العالمین، انکار کرنے کا کوئی مطلب ہے ہی نہیں، جو کچھ لکھا ہے وہ بالکل صحیح لکھا ہے۔ اللہ فرمائیں گے کہ تلاش کر، کوئی نیک عمل بھی تو نے دنیا میں کیا نہیں کیا؟ وہ کہے گا کہ الہ العالمین مجھے تو کوئی نیکی یاد نہیں آ رہی۔ اللہ فرمائیں گے کہ ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے، تلاش کر۔ وہ کہے گا کہ اللہ مجھے تو کوئی نیکی نہیں مل رہی، اور اگر کوئی ایک نیکی ہے بھی تو ان 99 برائیوں کے رجسٹر کے مقابلے میں اس ایک نیکی کی کیا حیثیت ہوگی؟ اللہ رب العزت والجلال فرشتوں سے کہیں گے کہ وہ ایک نیکی سامنے لاؤ۔ چنانچہ ایک چھوٹا سا پرچہ سامنے لایا جائے گا جس پر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہو۔ زندگی میں کبھی اس نے خلوص نیت کے ساتھ اللہ کے ایک ہونے کی اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے کی گواہی دی ہوگی۔ اللہ کے یہاں وہ ریکارڈ میں محفوظ ہو گئی گواہی، اور ایک پرچے پر اس کو لکھ لیا گیا۔ اس حدیث کو حدیث بطاقہ کہا جاتا ہے۔ باری تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کے 99 رجسٹر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو، اور یہ چھوٹا سا پرچہ جس پہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ لکھا ہے دوسرے پلڑے میں رکھو۔ چنانچہ اللہ کے حکم کے مطابق فرشتے ایسا ہی کریں گے، اور پھر جس پلڑے میں اشہد ان لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا وہ جھک جائے گا، اور 99 رجسٹروں والا پلڑا اوپر چلا جائے گا۔ یہ ہے وزن اعمال۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ میں اتنا وزن ہوگا کہ 99 گناہوں کے رجسٹر اس وزن کے مقابلے میں ہلکے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کلمے پر یقین ہم سب کو عطا فرمائے، اور اسی یقین کے مطابق اللہ رب العزت والجلال زندگی گزارنے کی توفیق ہمیں میسر فرمائے۔ تو امام بخاری علیہ الرحمہ آخری باب کا عنوان یہ قائم فرما کر آخرت کی تیاری کی فکر لوگوں کے دلوں میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ علمی نکات امام بخاری علیہ الرحمہ نے بیان فرمائے ہیں، جس کو اس عوامی مجمع میں میں سمجھتا ہوں بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اساتذہ کرام نے طالبات کے سامنے وہ باتیں بیان کر دی ہوں گی۔ آخری حدیث ہے جو امام بخاری علیہ الرحمہ نے ذکر فرمائی۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے، دو جملے، دو بول ایسے ہیں جو رحمان کو بہت محبوب ہیں، اللہ کو بہت پسند ہے۔
کیوں پسند ہے؟ اس لیے کہ ان کلمات میں اللہ کی تعریف کی گئی ہے، اور اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ اس کے بندے اس کی تعریف کریں، اس لیے یہ کلمات اللہ کو پسند ہیں۔ یا اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو ان کلمات کو ادا کرنے والے ہیں۔ خفیفتان علی اللسان، اور یہ کلمات زبان پر بہت ہلکے ہیں۔ ثقیلتان فی المیزان، لیکن میزان عمل میں بڑے وزنی اور بھاری ہیں۔ زبان پر اگرچہ ہلکے ہیں لیکن عمل کے ترازو میں بڑے وزنی ہیں۔ کون سے ہیں وہ دو کلمات؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان دونوں کلمات میں اللہ رب العزت والجلال کی حمد و ثنا اور ستائش کی گئی ہے۔ پہلے جملے کے ذریعے اللہ کی شان جمال کو بیان کیا گیا، اور اللہ کی شان جمال کا تصور ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت سے امید بنتی ہے، اور دوسرے جملے میں اللہ کی شان جلال کو ذکر کیا گیا، اور جب باری تعالیٰ کی شان جلال کا تصور ہوتا ہے تو دل میں خوف آتا ہے، ڈر آتا ہے، اور امید اور خوف یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ ایمان والوں کے لیے اللہ کی رحمت کا امیدوار بننا چاہیے، اور اللہ کے عذاب، گرفت اور پکڑ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس حدیث کو اپنے اس مجموعے کی آخری حدیث کے طور پر ذکر فرمایا ہے، اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ کسی مجلس میں اگر کوئی نامناسب بات ہو جائے اور اس کے اختتام پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیا جائے تو اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ دعا کفارہ مجلس بنتی ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ اسی مضمون پر مشتمل روایت کو مجلس حدیث کے اختتام پر ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ذکر کی حلاوت و شیرینی اور مٹھاس نصیب فرمائیں، اور اپنی تسبیح و تحمید میں وقت گزارنے کی سعادت باری تعالی ہم سب کو میسر فرمائیں، اور اللہ اس مدرسے کو جس کی برکت سے علم کا یہ نور امت کے افراد تک پہنچ رہا ہے، لڑکوں اور لڑکیوں تک پہنچ رہا ہے، اللہ اس مدرسے کو خوب استحکام اور مضبوطی عطا فرمائے، ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ مدرسے کے ذمہ داران، اساتذہ، طلبہ، معاونین، محبین، سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن
القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله العظيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. یا اللہ مہد اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ اس مجمع میں موجود تمام لوگوں کے لیے عفو درگزر کے مغفرت و بخشش کے فیصلے فرما دیجیے۔ اے اللہ یہ بہت مبارک مجلس ہے۔ اے اللہ اس مجلس کو نسبت آپ کے دین سے حاصل ہے، اس مجلس کو نسبت آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے حاصل ہے۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، اس مبارک مجلس کی برکت سے ہمارے لیے خیر کے، رحمت کے، فضل کے اور کرم کے فیصلے فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں اپنے مقبول اور مقرب بندوں میں شامل فرما لیجیے۔ الہ العالمین ہمیں ہر طرح کی کامیابیوں سے سرفراز فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری بدعمالیوں پر ہم سے معاوضہ نہ فرمائیے۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہمیں آزمائش و امتحان میں مبتلا نہ فرمائیے۔ اپنے کرم اور فضل کے سلسلے کو ہمارے لیے جاری و ساری رکھیے۔ اے اللہ جو طالبات اس مدرسے سے فارغ ہو رہی ہیں ان کے علم میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائیے،
ان کو دین کی داعیہ اور مبلغہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اس مدرسے کو استحکام و مضبوطی عطا فرمائیے۔ مدرسے کے ذمہ داران و اساتذہ، طالبات و معاونین سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے۔ اے اللہ، اس مجمع میں موجود تمام لوگوں کی دلی مرادوں اور جائز تمناؤں کی تکمیل فرمائیے۔ ہم میں اور ہمارے متعلقین و اہل خانہ میں جو بیمار ہوں سب کو مکمل شفا اور صحت کی دولت سے نواز دیجیے۔ اے اللہ، مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ، مرحومین کی مغفرت فرمائیے۔ اے اللہ، مرحومین کی مغفرت فرمائیے۔ ہم سب کے کاروبار میں ملازمت اور ذریعہ معاش میں برکت عطا فرمائیے۔ اے اللہ، سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے خیر کے فیصلے فرمائیے۔ خاص طور پر فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی نصرت و اعانت اور مدد فرمائیے۔ اے اللہ، ظالم طاقتوں کو ناکام فرما دیجیے۔ اے اللہ، مسلمانوں کو مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کے مواقع میسر فرمائیے۔ یہودیوں کے قبضے سے مسجد اقصی کو آزاد فرما دیجیے۔ اے اللہ، سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے خیر کے اور بھلائی کے فیصلے فرمائیے۔ اے کریم آقا، ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے۔ اے اللہ، ان کے مستقبل کو تابناک اور روشن فرمائیے۔ اے اللہ، دین و دنیا کی سعادتوں سے اور کامیابیوں سے ہم سب کو سرفراز فرمائیے۔ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، اور جو مانگنے سے رہ گیا آپ مناسب سمجھتے ہیں اس کا بھی ہمارے حق میں فیصلہ فرمائیے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ وسلم وبارک علیہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔